اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ و نور عرشہ حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میں دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ جس نے کائنات کی ہر شے کو خلق کرنے سے ہزاروں سال پہلے اپنے لطیف ارادے کے منہ قلم سے ایک جیسے علم کے، ایک جیسے حلم کے، ایک جیسے نور کے، ایک جیسے ظہور کے، ایک جیسے کردار کے، ایک جیسے معیار کے، ایک جیسے اعتماد کے، ایک جیسے اعتقاد کے، ایک جیسی نیت کے، ایک جیسی حیثیت کے، ایک جیسی طبیعت کے، ایک جیسی تربیت کے، ایک جیسی شخصیت کے، ایک جیسی شریعت کے 14 محمد بیک وقت خلق کیے۔ وہ اہل بیت کے وہ اہل بیت کہ جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، جن کے صدقے میں بے مال کو بلال بنایا، بے زر کو ابو ذر بنایا، بے کار کو میثم تمار بنایا، بے داد کو مقداد بنایا، بے اختیار کو امیر مختار بنایا۔ آپ کو اس جلیلۃ القدر عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ بانی مجد توفیقات خیر میں بہترین اضافہ فرما۔ جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف لائے یا جو ارادہ کر کے نہ آ سکے، مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بار الہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جنہوں نے ہماری دعاؤں کو قید کر رکھا ہے۔ سارے آمین کہنا یہ دعا ہے ہی ایسی کہ اس پر آمین کہا جائے۔ حجت دوراں منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ درود اس طرح پڑھیں ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم بڑی نوازش مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، اور یا علی مدد کا سرور ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھے۔ تھوڑی اور ایکو کم کرتا ہوں۔ میرے بھائی نے، میں شام کے بھٹیاں ایک مولا حسین کا خطبہ پڑھا تھا، تو مجھے حکم ہے وہی میں آپ کی نظر کروں۔ اس سے پہلے میں اپنا عقیدہ نہ بیان کر دوں، خطبے سے پہلے 4 مصرے ذرا مزاج مل جائیں گے تو اور بہتر انداز میں عبادت ہو جائے گی۔ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے۔ بھائی جان جس بندے کو عدن کا مطلب نہیں آتا نا، میں معذرت چاہتا ہوں اس بندے سے۔ تھوڑا زحمت فرما لیں، آگے آ جائیں، ذرا اچھا ماحول بن جائے گا۔ گھروں کا آرام چھوڑ کے آئے ہیں، مولا جو ایک قدم بھی چل کے آئے اس کی نسل میں بھی کبھی رزق ختم نہ ہو۔ عدن وہ مقام ہے جہاں 14 کی زیارت ہوگی۔ جنت کے کئی مقام ہے، جنت ہے، بہشت ہے، فردوس ہے، خلد ہے، عدن ہے۔ حب علی، اللہ کرے، میں کیا کہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ جتنے بندے بیٹھے ہوئے نا محبت علی سے سرشار بیٹھے، سلطان کے رہنے والے سلطان النصیرہ کی محبت رکھتے ہوں تو میں مصرع کہوں تو پھر لطف آ جائے گا۔ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے، بغض علی دماغی خرابی کا نام ہے۔ ہاں کیا بات ہے، جو بندہ بول سکتا ہے یار، جو عبادت کر سکتا ہے، حیدری کیا بات مولا، جن زبانوں پہ علی ولی اللہ کی مہر لگی۔ عمران بھائی زندگی حب علی بسم صاحبان علم و دانش، میں طالب علم ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کبھی کیا۔ امام رضا علیہ السلام کے دربار سے مجھے زندگی بھی ملی، لفظوں کی خیرات بھی مجھے وہیں سے ملی۔ میں اسی پہ ناز کر کے سناتا ہوں، اگر کسی کا کوئی مصرع بھی سناؤں نا
تو میں اس شاعر کا نام لے کے سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ انصاف ہے، یہ عدل کا تقاضا ہے کہ کسی کا شعر سناؤں تو اس کا نام لے کے سنوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سے انتظار میں ہوں کہ میں ممبر پہ ہاتھ ماروں گا تو پھر آپ داد دیں گے، تو بھائی جان یہ میرے ہاتھ جوڑے ہیں، یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا۔ یہ ممبر ہے، ممبر تقدس کی جگہ ہے۔ جب ممبر رسول ہے تو اس پہ ہاتھ مارنا بد تہذیبی ہے۔ پھر ذاکرین کہتے ہیں یہ قبر حسین ہے، قبر حسین پہ ہاتھ مارنا بدتمیزی ہے۔ نہ میں بد تہذیب ہوں نہ میں بدتمیز ہوں، یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ آپ بول پڑیں گے عبادت بہتر انداز میں ہو جائے گی، نہیں بولیں گے پڑھ کے پھر بھی میں نے چلے جانا ہے، عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں شیعوں کے ذاکر ان پڑھ ہوتے ہیں۔ بھائی جان میں ایم اے ایل ایل بھی ہوں، مولا نے کالا کوٹ بھی دیا ہے، کالا کپڑا بھی دیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں۔ 2 مصرے میں نے پڑھ دیے، 2 مصرے اور پڑھوں اور میں اپنی نظم کے قریب ہو گیا۔ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے بغض علی۔ بھائی جان دیکھیے گا میری طرف، میں محنت کی ہوتی ہے، اور اگر اتنی محنت کرنے کے بعد بھی کوئی مومن نہ بولے نا تو پھر ذہن میں یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں مصرع ان کے معیار کا نہیں تھا، پتہ نہیں مجھ سے کوئی لسانی لرزش ہو گئی ہے، میں ڈگمگا دیا تھا، پتہ نہیں مصرع ان کے سر سے گزر گیا ہے۔ میں حوالے کر رہا ہوں مصرع حب علی عدن کی نواب۔ کیا بات ہے، سارے مل کے سارے حیدری، کیا بات ہے، زندہ و سلامت مولا سلام۔ یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو علی کے ذکر میں بلند ہوتے ہیں۔ مولا آپ کی توفیق۔ 4 مصرے اور سنا دوں میں، اب ماحول بن گیا تو میرا دل چاہتا ہے۔ حشر کا میدان، منظر دیکھیے گا، حشر کا میدان ہوگا، کچھ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، خدا کہے گا فرشتوں سے روک لو ان کو۔ بھائی جان جو پہنچ گئے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ فرشتے کہیں گے بار الہ ان کی نمازیں پوری ہیں، روزے کیے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، حج کیے ہوئے ہیں، زکاتیں دی ہوئی ہیں، امر بالمعروف کیا ہے، نہیں عن المنکر کیا ہے، یا اللہ کیوں روکنا ہے؟ مصرع اتنا بڑا ہے، علی کی عزت کی قسم، چوتھے مصرے کا لطف اگر دوسرے مصرے میں نہ آئے، میں نے اس در سے خیرات ہی کوئی نہیں مانگی۔ خدا کہے گا فرشتوں سے روک لو ان کو، کیوں؟ یہ وارثان حقیقت سے جنگ کرتے تھے۔ ہائے 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 بھجن، زبانیں اسی ذکر میں بولنے کے لیے، کیا بات ہے، مولا محتاج نہ کرے کبھی سے، کیا بات ہے، مولا سلامت۔ دیکھیں میں یہ دیکھ کے پڑھ ہی نہیں رہا کہ بہت بڑا مجمع ہو تو مجھے اس انداز سے پڑھنا چاہیے۔ مجمع کبھی بھی معیار نہیں ہوتا، مجمع معیار ہوتا تو غدیر میں بہت بڑا مجمع تھا۔ ہاں بندے 2-4 بھی بول پڑے عبادت ہو جائے گی، کیا بات ہے۔ خدا کہے گا فرشتوں سے روک لو ان کو، کیوں؟ یہ وارثان حقیقت سے جنگ کرتے تھے، یہ وارثان حقیقت سے جنگ کرتے تھے۔ مصرع پڑھتا ہوں، مجھے نہیں پتا کس کے سر سے گزرنا ہے، کس کے دل میں اترنا ہے۔ آج محفوظ کرو، اگلے سال کی اس مجلس تک اگر ذہنوں میں محفوظ نہ رہے، اس در پہ خیرات مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ خدا کہے گا فرشتوں سے روک لو ان کو، یہ وارثان حقیقت سے جنگ کرتے تھے، اٹھا کے پھینکو جہنم کی آگ میں ان کو، کیوں؟ علی کے چاہنے والوں کو تنگ کرتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہاتھ سلامت رہے بھائی، حیدری، کیا بات ہے، زندگی مولا سلامت، امام زمانہ۔ خدا کہے گا فرشتوں سے روک لو ان کو، یہ وارثان حقیقت سے جنگ کرتے تھے، اٹھا کے پھینکو جہنم کی آگ میں ان کو، علی کے چاہنے والوں کو تنگ کرتے تھے۔ زندہ ہو سلام، مولا آپ کی توفیقات میں دو، آپ کے کیا کہیں، زندہ ہو سلام۔ بھائی جان ایک نظم میں نے وہاں پڑھی اور میرے بھائی نے کہا کہ وہی نظم پڑھنی ہے۔ حاکم شام کی موت ہوئی، تمہید تھوڑی سی سمجھ لیں گے تو نظم بہتر طور پہ آپ سماعت کر سکیں۔ حاکم شام کی موت ہوئی، یزید تخت پر آیا۔ یزید، اللہ لعنت کرے، مل کے سب مل گئے۔ یزید نے مدینے میں ولید کو خط لکھا، اس نے کہا 3 بندوں سے بیعت لو، حسین ابن علی سے، عبداللہ ابن زبیر سے اور عبداللہ ابن عمر سے۔ ایک روایت میں عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی ہے کہ ان 4 بندوں سے روایت۔ خط ولید کے پاس پہنچا، اس وقت اس کے پاس مروان بیٹھا تھا، اللہ لعنت کرے۔ اس نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد مروان سے کہتا ہے کیا کروں میں؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا حاکم نے
کہا ہے حسین ابن علی سے، عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عمر سے بیعت لو. کہا تو پریشانی کی بات کیا ہے؟ کہا تینوں سے بیعت کا سوال کر دوں؟ مروان کہتے بھائی جملہ سنیے گا، جن کے ذہنوں میں تاریخ ہے نا ان کے لیے خاص طور پہ جملہ نازل کرنا ہوں. مروان کہتا ہے بات وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی تسلیم کرے. مروان کہتا ہے دیکھ عبداللہ ابن عمر سلاجو آدمی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. عبداللہ ابن زبیر چالاک آدمی ہے، اس سے بچ کے رہنا، اور یہ ذہن میں رکھنا حسین ابن علی تیری بیعت نہیں کرے گا. دشمن بول بسم اللہ زندگی. اس نے کہا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ حاکم کی نظر میں تیری عزت ہو، تیرا مقام ہو، تجھے دولت ملے، تجھے شہرت ملے، تیری عزت میں اضافہ ہو، تو حسین کا سر قلم کر دے. یہ زمین پہ بیٹھ گیا اور کافی دیر تک کچی زمین کو دیکھتا رہا. پھر اٹھ کے کہتا ہے کیا تو اہل بیت کے لیے اتنا بغض رکھتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ میں فرزند رسول کو قتل کر دوں؟ مروان کہتا ہے دیکھ اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی اور صورت ہی نہیں. یہ تجھے عزت چاہیے، تمکنت چاہیے، تجھے مال چاہیے، دولت چاہیے، تو یہی حل ہے، اور کوئی حل ہی نہیں. حسین نے بیعت کرنی ہی نہیں تیری. کہا کوئی اور حل؟ کہا پھر بیعت کا سوال کر لے. کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے قاصد کو بھیجا، میسنجر کو بھیجا، ڈاکیے کو بھیجا کہ جا پیغام دے. اس وقت قدرتی طور پر عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام دونوں روضہ رسول پر بیٹھے ہوئے تھے. قاصد آیا، اس نے کہا ولید نے دربار میں بلایا. عبداللہ ابن زبیر پریشان ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حاکم شام مر گیا ہے، اس کا بیٹا حاکم ہوا ہے، اس کی وجہ سے بلایا ہوگا. عبداللہ ابن زبیر اور پریشان ہوا. جب پریشان ہوا نا امام حسین علیہ بھائی جان جملہ سنیے گا، جملہ آپ کی سماعتوں کو، بہترین سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. علی بیٹے نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر کا چہرہ دیکھا، ایک مرتبہ قاصد کا چہرہ دیکھا. قاصد کو مخاطب کر کے کہا تم مطمئن ہو کے جا، کوئی اور آئے نہ آئے حسین ضرور آئے گا. ہائے ہائے کیا بات، زندہ سلام. قاصد چلا گیا. امام حسین علیہ السلام گھر آئے. اپنی ماں جیسی بہن زینب سے کہا ولید نے دربار میں بلایا. مصائب کا جملہ چھوڑ کے میں آگے بڑھتا. ابھی گفتگو دونوں بہن بھائی کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک حجرے سے وفا کا پروردگار ظاہر ہوا. بی بی مطمئن ہو گئی. کہا ٹھیک ہے عباس جاؤ. عباس نے آواز دی محمد حنفیہ، اکبر، قاسم، اون، سارے خیموں سے 18 بنی ہاشم کو ساتھ لیا. امام حسین علیہ السلام آگے آگے، 18 بنی ہاشم پیچھے پیچھے دارالامارہ کے دروازے پر پہنچے. اذان ہو رہی، پڑھتے جو امام حسین علیہ السلام غازی عباس سالار ہیں، 18 بنی ہاشم ساتھ ہیں، دارالامارہ کے دروازے پر پہنچے. مولا حسین نے عباس سے کہا دیکھو عباس، جب تک میری آواز دارالامارہ کے دروازے کے باہر نہ آئے عباس تم نے اندر داخل نہیں ہونا. حسین کہنے والا ہو اور عباس سننے والا ہو. 18 بنی ہاشم کے ساتھ غازی عباس علیہ السلام دارالامارہ کے دروازے کے باہر. امام حسین علیہ السلام اندر گئے. جب اندر گئے تو ولید نے تخت چھوڑا. بھئی جملہ سنیے گا. تخت چھوڑ کے کہا اے فرزند رسول یہاں بیٹھے. اس وقت علی کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے تخت ہماری نہ کل ضرورت تھی. بھائی جان تاریخ ہے، تاریخ میں آپ کے سامان زندہ و سلامت. تخت ہماری نہ کل ضرورت تھی، تخت ہماری آج ضرورت. بلایا کس لیے؟ بھائی جان تمہید میری ختم ہوگی. جتنے بندے بیٹھے ہو میں اتنا مطمئن ہو کہ میں مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ اگر پہلا مصرع سمجھ میں آ گیا نا بھائی جان مجھے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں. شیر فہم لوگ تشریف فرما ہیں. اور میں راستے میں آتے ہوئے عمران سوچ رہا تھا، میں نے کہا شہر سے ہٹ کے علاقہ ہے، پتہ نہیں اردو وہاں سنی جائے گی نہیں سنی جائے گی. ہم شاعروں کو ذرا نا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، کھٹکا سا رہتا ہے دل میں، پتہ نہیں اردو سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی، کیونکہ گاؤں میں، لیکن اب تو پورے ملک میں سنی جاتی ہے. اور جیسے آپ سن رہے ہیں میں مطمئن ہوں کہ اتنے ہی بہت ہیں اور تھوڑے ہی بہت ہوتے ہیں، تھوڑے ہی بہت ہوتے ہیں. بسم اللہ. میں پہلا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کس لیے بلایا؟ اس نے خط دکھایا. امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد بات بتا کیا ہے؟ اس نے کہا ولید نے کہا
भाईजान मिसरा समाप्त कीजिएगा, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। मिसरा बहुत कीमती है। अगर इसमें एक तरकीब है, दो लफ्जों की तरकीब, अगर ये समझ आ गई ना और आपने समझ के मुझे दाद दे दी, अली की इज्जत की कसम है, लाहौर तक जाते हुए आपको दाद भी दूंगा, आपको दुआ भी देता जाऊंगा। मिसरा समाप्त कीजिएगा। वलीद कहता है यजीद ने बैत का सवाल किया है, भरे दरबार में हुसैन ने वलीद की आंखों में आंखें डाल के कहा, मैं उसकी बैत कैसे करूं, मैं शजरा तैयब हूं, वो बेपर्दा नसब है। हाँ, ओहो भाईजान जिंदगी हो, क्या बात है, ये हाथ सलामत रहे, मौला हाथों को मोहताज ना करे किसी की। इमरान भाई जिंदगी हो, ओहो क्या बात है आपकी, मौला सलामत रहे। बिस्मिल्लाह, क्या बात भाई, मौला सलामत रखे आपको। क्या कहने आपके ये हाथ जो उठे हैं गाजी अब्बास की जरी को मासो मौला। भाईजान जो बेपर्दा नसब समझा है ना, मैं उस बंदे को मिंबर से दाद देता हूँ। हाय हाय, हाँ क्या बात है भाईजान। दो हुसैन कहते हैं मैं उसकी बैत कैसे करूं, मैं शजरा तैयब हूं। हाय हाय, वो बेपर्दा नसब है। हुसैन कहते हैं मैं इल्म का वारिस, वो जहालत का सबब है। हाँ भाईजान जिंदगी हो, ये हाथ मोहताज ना हो कभी किसी। क्या कहने आप भाई जिंदगी, क्या बात, वो किबला जाहिल था जिसने बैत का तकाजा किया। ऐसे मैं अभी एक जुमला, आपने जुमला कहा, मैं अभी एक जुमला कहता हूँ आपकी बेहतरीन समातों को। हुसैन कहते हैं मैं शजरा तैयब हूँ, वो बेपर्दा नसब है, मैं इल्म का वारिस, वो जहालत का सबब है। हुसैन कहते हैं मैं दिन का उजाला हूँ, वो तारीकी ये शब है। हाय भाईजान महसूस करने वाले मिसरे जिंदगी हो, ये हाथ मोहताज ना हो कभी, मौला सलामत रखे। महसूस करने वाले मिसरे जिंदगी हो, नसब है, सबब है, शब है। तीन काफिये पढ़े, मैंने जोर से पढ़े। चौथा मिसरा मैं आराम से पढ़ता हूँ। लहजे का मिसरा है जो शायरी से प्यार करने वाले। शायरी लफ्ज़ को लफ्ज़ से मिला देने का नाम नहीं है, शायरी हर्फ को हर्फ से जोड़ देने का नाम नहीं है, शायरी एहसास का नाम है, शायरी नुदरत ख्याल का नाम है, शायरी काफ़िए रदीफ़ की खूबसूरत गलियों से गुजर कर मंजिल तक पहुँचने का नाम, शायरी तशबीह इस्तारा किनाया मजाज मुरसल के खूबसूरत फूलों से सजे हुए गुलदस्ते का नाम है। मैं तीन मिसरे मैंने ज़ोर से पढ़े, एक मिसरा भाईजान मैं नस्र कर बहुत आराम से पढ़ता हूँ। हुसैन कहते हैं मैं शजरा तैयब हूँ, वो बेपर्दा नसब है, मैं इल्म का वारिस, वो जहालत का सबब है, मैं दिन का उजाला हूँ, वो तारीकी ये शब है। हुसैन कहते हैं मैं दीन इलाही का मुहाफिज हूँ, वो कब है। हाँ मैंने पहले कहा था लहजे का मिसरा भाईजान। हाय हाय क्या बात है, हाय वरी भाईजान बहुत शुक्रिया। जो कब है समझ, क्या बात, मैं शजरा तैयब हूँ, वो बेपर्दा नसब है, मैं इल्म का वारिस, वो जहालत का सबब है, मैं दिन का उजाला हूँ, वो तारीकी ये शब है, मैं दीन इलाही का मुहाफिज हूँ, वो कब है, मैं दीन इलाही का मुहाफिज हूँ, वो कब है, मैं दीन इलाही का मुहाफिज हूँ, वो कब है। आए तुराबी साहब आप आ रहे हैं, मैं एक मिसरा और कह के आपका इंतजार भी करता हूँ और आपके लिए मिसरा भी हदिया करता हूँ। हुसैन कहते हैं मैं दीन इलाही का मुहाफिज हूँ, वो कब है। आप उधर नजर रखेंगे, मैं आपको देखता रहूंगा, मिसरा यही पढ़ता रहूंगा। हुसैन कहते हैं मैं दीन इलाही का मुहाफिज हूँ, वो कब है। हुसैन कहते हैं दिल मेरा है, घर उसका, दिल मेरा है, घर उसका, सो दम उसका भरेगा, मुझसा कभी उस जैसे की बैत न करे। हो क्या बात है आपकी, क्या बात, बिस्मिल्लाह जिंदगी, क्या बात, क्या बात, जिंदा हो सलामत हैदरी। हुसैन ने ये नहीं कहा, बिस्मिल्लाह जिंदगी, हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं उसकी बैत नहीं करूंगा। हुसैन ने खते तंसीख खींच के कहा मुझ जैसा। हाय हाय जिंदगी, मौला सलामत, मौला रिज़्क़ में इज़ाफ़ा, दिल, बिस्मिल्लाह जिंदगी, मौला सलामत, मौला सलामत। दिल मेरा है, घर उसका, सो दम उसका भरेगा, मुझ सा कभी उस जैसे की। हुसैन कहते मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, इस बात से वाकिफ है ज़माना। बहुत शुक्रिया। तो अभी भाई आपसे भी मैं मिसरा आपके हवाले कर रहा हूँ, काफिया सुनिएगा। मैं कौन हूँ इस बात से वाकिफ है ज़माना। हुसैन कहते और उसकी भी औकात से वाकिफ है ज़माना। हाँ भाईजान जो लफ्ज़ समझ सकता है बोल सकता है। जिंदा ये जवान सलामत रहे, जवानी होगी जवान, मौला सलामत।
भाईजान 2 मिसरे मैंने पढ़ दिया, चौथे मिसरे पे मेरे साथ उसने बोलना है जिसका ये अकीदा ये सारे के सारे यदुल्लाह है, ये सारे के सारे उज़्नुल्लाह है, ये सारे के सारे नफ्सुल्लाह है। चुप रहो, तुम्हारा अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है। हुसैन भरे दरबार में कहते हैं मैं कौन हूँ इस बात से वाकिफ है ज़माना, और उसकी भी औकात से वाकिफ है ज़माना, बैत के मफादात से वाकिफ है ज़माना। हुसैन कहते हैं अल्लाह के इस हाथ से वाकिफ है ज़माना। ओए होए होए होए, ओह अकीदे बोलते हैं, चेहरे से पता लगता है। क्या बात है मौला साहब, अल्लाह या रसूल अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। या क्या बात है, क्या बात है। मौला आपको इतनी जिंदगी दे, दूसरों को देने वाले बने, ये हाथ कभी मोहताज ना हो। बिस्मिल्लाह। मैं कौन हूँ इस बात से वाकिफ है ज़माना, और उसकी भी औकात से वाकिफ है ज़माना, बैत के मफादात से वाकिफ है ज़माना, अल्लाह के इस हाथ से वाकिफ है ज़माना। एक एक मिसरे पे खूने जिगर अपना सर्फ किया मैंने, आओ कीमत भी आप खूब दे रहे हैं। मौला आपकी सेहत और सलामती में बेहतरीन इजाफा फरमाए। अल्लाह के इस हाथ से वाकिफ है ज़माना। वलीद को मुखातिब करके हुसैन कहते तू उसका तरफदार वो जुल्मत का खलासा, तू उसका तरफदार वो जुल्मत का खलासा, मैं नबियों का वारिस हूँ मोहम्मद का नवासा। क्या बात है, क्या बात है। इन हाथों की ये मोहताज ना हो कभी। बहुत बहुत आप सलामत रहे, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा हो। क्या बात। बैत है क्या? बैत एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहिदा है। सैयद बैठे हैं आपको, जी बेशक। ये भाई सैयद है, मैं इनके पास इनके हाथ पर बैत करने के लिए गया। ये कॉन्ट्रैक्ट एक मुआहिदा है। कैसे मुआहिदा है? मैं इनके हाथ पर जाके हाथ रख के कहूँगा मैं जान और माल आपकी हिफाजत में देता हूँ, और आगे से ये कहेंगे अच्छा तू अगर जान और माल मेरे ज़िम्मे है तो फिर मैं जन्नत की ज़मानत तुझे दे। ये मुआहिदा, ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। भाई ये मंजर जहन में रखिएगा, मैं मिसरा आपके हवाले करूँ। बैत करने वाला कहेगा जान और माल आपके लिए सारा कुछ, और आगे से जिसकी बैत हो रही वो कहेगा कि मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अब फ़लसफ़े का ये असूल है कि मुखालिफ की बात को मान लेते हैं। हम थोड़ी देर के लिए बात मान लेते हैं कि हुसैन यजीद की बैत कर रहे हैं, तो हुसैन ये कहेंगे मैं जान और माल तेरी हिफाजत में देता हूँ, यजीद कहेगा मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ओए होए होए, मुझे अली की इज्जत की कसम है, सारी कायनात इनकी बैत कर सकती है, ये किसी की बैत नहीं कर सकते। इसीलिए वलीद के साथ बड़े दरबार में हुसैन ने कहा था मैं उसकी बैत कैसे करूं, इस हाथ में फिरदौस की जागीर लिखी है। ओए होए होए, भाईजान जिंदगी हो, मौला सलामत है। क्या कहने आप, जिंदगी इस हाथ में फिरदौस की जागीर लिखी। हुसैन जन्नत की जमानत दे सकते हैं, जन्नत के वारिस है मालिक। इस हाथ में फिरदौस की जागीर लिखी है, इस हाथ में सब नबियों की तौकीर लिखी है। हाँ वारिस अंबिया हैं हुसैन, वारिस अंबिया हैं हुसैन। बिस्मिल्लाह जिंदगी। भाईजान मैं मिसरा नजर कर, इस पूरे मजमे में इस मिसरे को समझ के कोई एक दो बंदे भी बोल पड़े ना, मैं मुतमईन जाऊंगा। मिसरा थोड़ा सा गहराई वाला है, इसकी गहराई, और मैं कहता हूँ मैं पहले शुक्रगुजार हूँ, लेकिन कुछ मिसरे ऐसे होते हैं कि जो उसमें थोड़ी गहराई और गहराई मापना ज़रा थोड़ी मुश्किल होती है। मैं मिसरा यकीनन अली वाले बैठे हों, इस हाथ में फिरदौस की जागीर लिखी है, इस हाथ में सब नबियों की तौकीर लिखी है, इस हाथ में उस हाथ की तहरीर लिखी है। हाँ चलो कोई बात नहीं, मुझे अंदाज। बहुत शुक्रिया। आओ सर उठाओ जो हुसैन को मालिक तकदीर समझता है, सिर्फ उस बंदे के लिए मिसरा कह रहा हूँ। हुसैन कह रहे इस हाथ में फिरदौस की जागीर लिखी है, इस हाथ में सब नबियों की तौकीर लिखी है, इस हाथ में उस हाथ की तहरीर लिखी है, इस हाथ ने तकदीर की तकदीर लिखी। क्या मौला सलामत है, आपकी बहुत शुक्रगुजार। इस हाथ में फिरदौस की जागीर लिखी है, इस हाथ में सब नबियों की तौकीर लिखी है, इस हाथ में उस हाथ की तहरीर लिखी है, इस हाथ में तकदीर की तकदीर लिखी है। हुसैन कहता दुनिया के महल वैसे में
اس ہاتھ میں دے دوں دنیا کے محل ویسے میں اس ہاتھ میں دے دوں یہ ہاتھ مگر کیسے میں اس ہاتھ میں دے کیا بات ہے مولا سلامت رکھے مولا آپ کی توفیقات رکھے زندگی ہو مولا سلامت بسم اللہ زندگی ہو حیدری دنیا کے محل ویسے میں اس ہاتھ میں دے دوں یہ ہاتھ مگر کیسے میں اس ہاتھ میں دے دوں حسین کہتے ہیں یہ ہاتھ کوئی عام نہیں سن لے ستمگر اس ہاتھ کی جنبش نے بدل ڈالے مقدر دنیا میں کوئی ہاتھ نہیں اس کے برابر کیوں اس ہاتھ کو چومے ہے محمد سا پیمبر ہاں ہاں بھائیان عمران سے لے کر آخری بندے تک جتنے بندے بیٹھے ہیں میں نے ابھی تک جتنا پڑھا ہے اپنی جگہ پہ اگر کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا اس لیے کہ غازی عباس نے بازو میں طاقت بھی دی ہو زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر بھی لگی ہو میں مصرع پڑھوں بندہ پیچھے رہ جائے پھر وہ ذہنی طور پہ مجلس میں آیا ہی نہیں ہے حسین کہتے ہیں یہ ہاتھ کوئی عام نہیں سن لے ستمگر اس ہاتھ کی جنبش نے بدل ڈالے مقدر دنیا میں کوئی ہاتھ نہیں اس کے برابر اس ہاتھ کو چومے ہے محمد سا پیمبر حسین کہتے ہیں بیعت میں کروں کیسے کہ میں عکس جلی ہوں بیعت میں کروں کیسے کہ میں عکس جلی ہوں وہ تخم امیہ میں حسین ابن علی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ہاتھ محتاج نہ ہو کبھی بسم اللہ اللہ حیدری کیا بات ہے زندہ و سلامت رہے مولا سلامت رہے کیا بات بیعت میں کروں کیسے کہ میں عکس جلی ہوں وہ تخم امیہ میں حسین ابن کیا بات حسین کہتے ہیں میں اس کی بیعت کیسے کروں وہ خار ہے میں گل وہ اندھیرا میں سحر ہوں وہ خار ہے میں گل وہ اندھیرا میں سحر ہوں میں نبیوں کی محنت کا زمانے میں ثمر ہوں رکا اس لیے ہوں کہ دو لفظ اس مصرے میں نے استعمال کیے آپ یقیناً قرآن پڑھنے والے ہوں گے اگر نہیں پڑھتے تو قرآن پڑھا کریں انہی کی تو فضائل ہیں غلاظت ایک لفظ ہے غلاظت غین کے نیچے زیر ہے اعراب زیر زبر پیش تو سارے جانتے ہیں غلاظت غین کے نیچے زیر ہے ایک لفظ ہے عظمت عین کے اوپر زبر ہے آپ ہوں ہاں بھی کر دینا تو مطمئن ہو جاؤں حسین کہتے وہ خار ہے میں گل وہ اندھیرا میں سحر ہوں میں نبیوں کی محنت کا زمانے میں ثمر ہوں حسین کہتے ہیں وہ زیر غلاظت کی میں عظمت کی زبر ہوں اوہ بھائی جان بہت شکر گزار ہوں جو اس مصرے پہ بول پڑے یار کیا بات ہے وہ غلاظت کی بھی زیر ہے میں عظمت کی بھی زبر ہوں ہائے 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 کیا بات ہے مولا سلامت رکھے یار اب مولا اتنا دے کہ آپ دوسروں کو دینے والے بنے کیا بات زندہ و سلام لو جو بندہ ابھی تک ضبط کر کے بیٹھا ہے نا میں اب کہہ رہا ہوں ضبط کرو اگر میرا مصرع تمہارا ضبط توڑ نہ دے میں نے در زہرا سے خیرات ہی نہیں مانگی سر اٹھاؤ حسین کہتے وہ خار ہے میں گل وہ اندھیرا میں سحر ہوں میں نبیوں کی محنت کا زمانے میں ثمر ہوں وہ زیر غلاظت کی میں عظمت کی زبر ہوں حسین کہتے وہ ماں کی خیانت ہے میں زہرا کا پسر ہائے 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 عقیدے بولتے ہیں چہرے بولتے ہیں زبانیں بولتی ہیں سارے مل کے بولو حیدری کیا بات مولا سلامت وہ خار ہے میں گل وہ اندھیرا میں سحر ہوں میں نبیوں کی محنت کا زمان میں سوچ رہا تھا میں نعت سناؤں گا آپ یقین کریں مولا نے وہ نعتیں عطا کی ہیں میں کبھی گھبرایا ہی نہیں شیعہ مجمع میں نعت پڑھتے ہوئے کیونکہ علی مولا کے مولا کا ذکر ہو تو پھر نہ شیعہ بولیں لیکن پھر صحیح بھائی کا حکم تھا اس لیے سمیٹ دوں میں فضائل پہ ہی سمیٹ رہا ہوں لو جی دو بند اور سنیں اور ہوگی میری حاضر لو اس کے بھی 4 مصرے میں اگلے 2 بھی نہیں پڑھتا جن کے ذہنوں میں تاریخ ہے یہ پڑھوں پوری پھر وہ خار ہے میں گل وہ اندھیرا میں سحر ہوں میں نبیوں کی محنت کا زمان میں سپیڈ اس لیے تیز کر دی کہ میں وقت بچاؤں میں نبیوں کی محنت کا زمانے میں ثمر ہوں وہ زیر غلاظت کی میں عظمت کی زبر ہوں وہ ماں کی خیانت ہے میں زہرا کا پسر ہوں حسین کہتے ہیں میں اصل بقا ہوں وہ حقیقت میں فنا ہے میں اصل بقا ہوں وہ حقیقت میں فنا ہے میں خلد کا مالک وہ جہنم کی غذا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے
زندہ و سلامت. سارے بولو عبادت سمجھ کے حیدر کہنا. عبادت حیدری. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مولا سلامت رکھے آپ کو, امام زمانہ آپ کے حفظ و امان میں رہے. بسم اللہ, زندگی ہو بھائی. اب میں مصرع پڑھوں گا. پہلے مصرع پہ میں نے چہروں کی زیارت ابھی کر لی ہے. میں مصرع پڑھنے کے بعد پھر چہروں کی زیارت کروں گا. جس کے ذہن میں تاریخ ہوئی نا, اس کا چہرہ کھل جائے گا. مجھے سمجھ آ جائے گی, اس کو پتہ چل گیا. جس کے ذہن پہ بوجھ ہوا, تاریخ کے صفحات نہ کھل رہے ہوئے, اس بندے نے چپ رہنا. سر اٹھاؤ. ولید کے دربار میں حسین کہتے میں اس کی بیعت کیسے کروں؟ میں حجت دورہ ہوں, وہ جنگل کا شکاری. ہاں بھائی تاریخ جس کے ذہن. مولا سلامت رکھے یہ ہاتھ. کیا بات ہے مولا صاحب, امام زمانہ کیا کہنے. یہ ابھی تک جتنا میں نے پڑھا ہے, اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور اب جو مصرع پڑھنے جا رہا ہوں اس کو ایک پلڑے میں رکھے, اس کا وزن زیادہ ہے. جتنی قیمت بنے اتنی ضرور دے دینا. حسین بھرے دربار میں کہتے ہیں میں حجت دورہ ہوں, وہ جنگل کا شکاری. میں رزق کا مالک ہوں, وہ نسلوں سے بھکاری. ایک مصرے میں نے تاریخ کو سمو دی. بھائی جان یہ ہاتھ محتاج نہ ہو کبھی زندگی. کیا بات. میں حجت دورہ ہوں, وہ جنگل کا شکاری. میں رزق کا مالک ہوں, وہ نسلوں سے بھکاری. حسین کہتے ہیں خود ساختہ مسند کا وہ بے پیر پجاری. جچتی ہے مجھے دوش محمد کی سواری. ہاں جی بھائی جان زندگی ہو, یہ ہاتھ محتاج نہ ہو کبھی. آپ کے کیا کہنا مولا سلامت. ابھی تک میں نے 4 امام زمانہ آپ کو اتنا دیں, دوسروں کو دینے والے بنے. کیا بات ہے. میں حجت دورہ ہوں, وہ جنگل کا شکاری. میں رزق کا مالک ہوں, وہ نسلوں سے بھکاری. خود ساختہ مسند کا وہ بے پیر پجاری. جچتی ہے مجھے دوش محمد کی سواری. حسین کہتے وہ بھاگنے والوں کے طرفدار کا بیٹا, وہ بھاگنے والوں کے طرفدار کا بیٹا. میں نور جلی حیدر کرار کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حیدری مولا صاحب. اچھا تاریخ میں ایک جگہ یزید کی ماں کا نام میسونہ لکھا ہے, ایک جگہ مرجانہ لکھا ہے. میں نے مرجانہ استعمال کیا. 4 مصرے بہت آرام سے پڑھتا ہوں. حسین کہتے یہ نشہ حکومت کا اتر جانا ہے ایک دن. بسم اللہ مولا زندگی دے اس کی اضافہ فرمائے. یہ نشہ حکومت کا, بھجن ادھر دیکھیے گا, یہ نشہ حکومت کا اتر جانا ہے ایک دن. شیرازہ ریاست کا بکھر جانا ہے ایک دن. دنیا کے مراحل سے گزر جانا ہے ایک دن. مر جانا کی اولاد نے مر جانا ہے. بھائی جان جو مصرے کا لطف لے سکتا ہے, جو کیا بات ہے. یہ ہاتھ محتاج نہ ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مولا صاحب زندگی آپ کی کیا بات. یہ نشہ حکومت کا اتر جانا ہے ایک دن. شیرازہ ریاست کا بکھر جانا ہے ایک دن. دنیا کے مراحل سے گزر جانا ہے ایک دن. مر جانا کی اولاد نے مر جانے کی اولاد نے مر جانا ہے ایک دن. اگلے مصرے میں 2 صدا ہیں. سواد سے صدا ہو اس کا مطلب آواز ہے, سین سے صدا ہو اس کا مطلب ہمیشہ ہے. بندہ وہی بولے گا جس کا میرا عقیدہ ایک ہوا, ورنہ بد عقیدہ انسان کی داد تازیانے سے کم نہیں ہے. مصرع سننا. یہ نشہ حکومت کا اتر جانا ہے ایک دن. شیرازہ ریاست کا بکھر جانا ہے ایک دن. دنیا کے مراحل سے گزر جانا ہے ایک دن. مر جانا کی اولاد نے مر جانا ہے ایک دن. جو حق کی صدا ہے وہ صدا زندہ رہے گا. جو حق کی صدا ہے وہ صدا زندہ رہے گا. شبیر کے لہجے میں خدا زندہ. ہو کیا بات ہے, کیا بات ہے. مولا سلامت رکھے نا. حیدری زندہ. کیا بات ہے. آخری 6 مصرے ہوگی میری حاضر. شبیر کے لہجے میں خدا زندہ رہے. حسین یہ کہہ کے کہ رات کا اندھیرا ہے صبح بات کریں گے, یہ کہہ کے ابھی 2 قدم چلے ہی تھے کہ مروان نے ولید کے کان میں کہا آج حسین اکیلے آئے ہیں, حسین کا سر قلم کر دے ورنہ دوبارہ تو حسین پر تصرف حاصل نہیں کر سکے گا. جاتے ہوئے علی کے لال نے یہ سنے لفظ, پلٹ کے کہا او نیلی آنکھ والی ماں کے بیٹے. بھائی جان تاریخ میں مجھے نہیں پتا کون سمجھا ہے, کس کے سر سے گزری ہے بات. میں نے آرام سے
मौला सलामत रखे, सैयदों का साया सलामत। क्या बात है। ओ नीली आंख वाली माँ के बेटे, तुझ में इतनी हिम्मत, तू हुसैन इब्न अली के लिए ऐसा जुमला इस्तेमाल करे। भाईजान मिसरे सुनिएगा, होगी मेरी हाजिरी। और दो आखिरी मिसरे आपके हवाले करूं। हुसैन कहते हैं मैं वो हूं जिसे हक ने कहा ये है हमारा, मैं वो हूं जिसे हक ने कहा ये है हमारा। नुसरत के लिए मुझको फरिश्तों ने पुकारा, मुझको मेरे अल्लाह के हाथों ने संवारा, कुरान की तरह कल्बे मोहम्मद पे उतारा। 4 मिसरे मैंने पढ़ दिए, 2 मिसरे रह गए। 2 मिसरे पे फजाइल का हिस्सा यहीं पे तमाम कर रहा हूँ। मसाइब जिंदगी रही तो फिर मेरा भाई पढ़ेगा मसाइब। सर उठाइएगा, आखिरी 2 मिसरे मजमा खड़ा होके भी दाद देना, इज्जत रसूल की कसम है। आप खड़े होके दाद दे, दाद कम है, मेरे मिसरों का वजन ज्यादा है। खैरात मौला रजा की दी हुई है, उसी पे नाज करके मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ। इधर मरवान ने जुमला कहा, हुसैन कहते हैं मैं वो हूँ जिसे हक ने कहा ये है हमारा। नुसरत के लिए मुझको फरिश्तों ने पुकारा, मुझको मेरे अल्लाह के हाथों ने संवारा, कुरान की तरह कल्बे मोहम्मद पे उतारा। इधर मरवान ने जुमला पढ़ा, उधर हुसैन ने पलट कर कहा, मरवान सुन, आवाज न ऊंची हो कि ये वक्त कड़ा है, आवाज न ऊंची हो कि ये वक्त कड़ा है, दरवाजे के बाहर मेरा अब्बास खड़ा, जुबान के साथ दिल बोला। माशाल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत मेराज करवाई। मालिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको सदा सलामत रखें, इलाही आमीन।